السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کل عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے اعلان کیا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے پاکستان واپس آ کر اپنے باپ کی آزادی کی تحریک میں شامل ہو جائیں گے، حصہ لیں گے اس تحریک میں۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب نے یہ کارڈ کھیلا ہے اور بڑا سوچا سمجھا کارڈ ہے، یہ اچانک نہیں ہوا فیصلہ، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا سوچ کر یہ کارڈ کھیلا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کے برطانوی شہری ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا وہ صرف اور صرف اپنی رہائی تک ان کو سیاست میں یا تحریک میں شامل رکھیں گے اور اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیں گے باہر؟ اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں گے، تحریک چلائیں گے، تو کیا ان کو آسانی سے جلسے جلوس کرنے دیے جائیں گے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھے تحریک کے ذریعے؟ اور بھی کئی سوالات ہیں۔ ان کا ننہال بذات خود ایک بڑا سوال پاکستان کی سیاست میں رہا ہے۔ تو کیا پاکستان میں جب وہ آئیں گے اور سیاست کریں گے تو لوگ ان کو ان کے ننہال سے نتھی نہیں کریں گے؟ یہ اور اس سے جڑے کئی اور سوالات ہیں، اور یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تحریک کے آغاز پر ہی پی ٹی آئی کے کون کون سے رہنماؤں کو چھٹی کرا دیں گے۔ اب جب کل یہ اعلان کیا گیا تھا، علیمہ خانم صاحبہ نے عمران خان صاحب سے مل کے ملاقات کے بعد انہوں نے اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی قاسم اور سلمان واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد سے اجازت نہیں مانگی بلکہ ان کو بتا دیا ہے۔ اس سے پہلے قاسم خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی تھا، اور وہ پرسوں رات کو آیا تھا، اس میں انہوں نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا آنے کا، پاکستان آ کر اپنے والد کی آزادی کے لیے تحریک چلانے کا۔ لیکن جو بوا ہیں، ان کی پھپھو ہیں، انہوں نے کہا انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں، انہوں نے ہمیں صرف اور صرف اپنا فیصلہ بتایا ہے کہ جی ہم آ رہے ہیں۔ لیکن جو ٹویٹ ہے قاسم کا، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ واپس آنے سے انکار کر رہے ہیں یا وہ تحریک میں حصہ نہیں لے رہے، یا کوئی اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی، لیکن انہوں نے کوئی ایسا اشارہ ہی نہیں دیا تھا۔ میں ذرا پہلے وہ ٹویٹ پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد جو پاکستان کی سیاست میں کیا بھونچال لا سکتے ہیں یہ نوجوان جو صرف اور صرف اس وجہ سے پاکستانی ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں رہا۔ اور دوسری چیز یہ جو دیکھنا ہوگا اصل بات، کہ وہ کس پاسپورٹ پر پاکستان آئیں گے، برطانوی پاسپورٹ پر یا پاکستانی پاسپورٹ پر؟ اگر ان کے پاس کوئی ہے بھی تو ہو سکتا ہے بنوا لیا ہو سکتا ہے نہ بنوایا ہو۔ برطانوی پاسپورٹ ہے ان کے پاس تو پاکستانی پاسپورٹ کی ان کو شاید ضرورت نہ ہو۔ اگر تو پاکستانی پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو آنے بھی دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جائے گا، یا وہ آئیں گے تو کیا ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، کیا ہوگا، یہ ساری صورتحال۔ لیکن پہلے ذرا جو قاسم خان نے ٹویٹ کیا تھا اس اعلان سے کئی گھنٹے پہلے، وہ یہ تھا کہ میرے والد سابق وزیر اعظم عمران خان اب جیل میں 700 دن سے زیادہ قید کاٹ چکے ہیں، انہیں اپنے وکلاء تک رسائی نہیں دی جا رہی، اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں، ہم بچوں سے مکمل طور پر کٹ چکے ہیں اور ذاتی موالد تک کو ملاقات سے روکا جا رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو تنہا کیا جائے اور توڑا جائے جس نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور پاکستان کے لیے آواز بلند کی۔ اب یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جی ہم کوئی آ رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگر اجازت نہیں مانگی تھی باپ سے، اگر انہوں نے مشاورت نہیں کی تھی، ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا تو فیصلہ ایسے بھی سنایا جا سکتا تھا۔ تو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک پری پلانڈ اور یہ اچانک نہیں ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ مسلسل یہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ کسی طرح ایک بڑی تحریک شروع ہو، اور ظاہر ہے اس کا اثر جو اگر عمران خان صاحب کے صاحبزادے آتے ہیں تو پھر عمران خان کی سیاست کے لیے جیل میں بیٹھے ہوئے حسان نیازی صاحب، جن کو سزا ہو چکی ہے 10 سال، وہ بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ سمجھایا جا رہا تھا کہ خاندان کے اندر عمران خان صاحب کی جانشینی کی جو لڑائی ہے اس میں سب سے اسپیڈ میں جو آگے جا رہے تھے وہ تو حسان نیازی تھے، کھل ڈل کے سیاست کر رہے تھے، ان کی سیاست پر بھی اثر پڑے گا۔ یعنی کئی سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں جن کے میں جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ تک بھی رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس میں کوئی چیز مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ کیجئے گا، تو اس پر بھی اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ تو اب جو میں نے پہلا تھا کہ کیا سوچ کر عمران خان صاحب نے کارڈ کھیلا ہے،
عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو استعمال کرنا بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور استعمال کر کے پھینک دینا بھی جانتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اولاد ہے عمران خان صاحب کی، لہٰذا انہوں نے اپنی پاکستان کی سیاست سے دور رکھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ دو وجوہات تھی۔ ایک تو عمران خان صاحب کا وہ نعرہ جو لوگوں نے قبول کیا کہ موروثی سیاست، بھٹو کے بعد بے نظیر کے بعد زرداری کے بعد بلاول، یہ عمران خان کہتے رہے نا، نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے بعد مریم نواز، حمزہ شہباز، اور ہم ان کے نسل در نسل غلامیاں کیوں کرتے رہے۔ یہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی ایک جنریشن کے اندر یہ نفرت بیچی موروثی سیاست کی۔ موروثی سیاست مجبوری کیوں ہے وہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتا دیا تھا، لیکن اب میں عمران خان صاحب کی اپروچ جو ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں کہ اب عمران خان صاحب اسی ڈگر پر چل رہے ہیں تو کیوں؟ ایک تو عمران خان صاحب بچوں کو دور اس لیے رکھ رہے تھے کہ موروثی سیاست وہ نہیں چاہتے، موروثی سیاست کے خلاف انہوں نے نفرت پیدا کی ہوئی تھی لوگوں میں، تو اگر وہ خود بھی کرتے تو لوگ سوال کرتے کہ بھئی آپ بھی تو وہی کر رہے ہو۔ حالانکہ جو کلٹ ہے عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا، جو شاہ کے عمران خان ہیں، ان کو فرق نہیں پڑے گا، وہ دیکھیے گا ہاتھوں ہاتھ لیں گے عمران خان کے دونوں صاحبزادوں کو۔ تو ایک یہ وجہ تھی کہ عمران خان صاحب ان کو دور رکھے ہوئے تھے کہ اگر پاس رکھتے، سیاست میں ان کرتے تو یہ نعرہ نہ بکتا۔ دوسری وجہ، میں اس طرح کی دیکھیں باتیں نہیں کرتا، لیکن میں کچھ حقائق ہیں جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمائمہ گولڈ یعنی سلیمان اور قاسم کی والدہ محترمہ، ظاہر وہ یہودی ہے، اور یہودی بھی کوئی عام یہودی نہیں۔ گولڈ سمتھ جو فیملی ہے، جو بہت بڑی اپنا اسٹرانگ فیملی سمجھی جاتی ہے، اسرائیل کی حامی، اور اس کے علاوہ لابنگ کرتے رہتے ہیں وہ وہاں پر اسرائیل کے لیے بھی، اور ایک بڑے بااثر لوگ سمجھے جاتے ہیں وہاں پر، برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی۔ ابھی عمران خان صاحب کے لیے لابنگ چل رہی تھی تو اس کے پیچھے پس پردہ یہ لوگ تھے، سلیمان بھی تھے، قاسم بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھیں، اور ان کا ننہال بھی تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اچانک یہ اعلان نہیں ہے، اس پر میں آتا ہوں۔ تو وہ ایک وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جب سیاست شروع کر رہے تھے تو ان کو حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ جمائمہ، ظاہر ہے وہ مسلمان تو ہو چکی ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ آپ کا سسرال، ان کا میکا جو ہے وہ تو یہودی ہے، تو یہ رشتہ چلے گا تو آپ سیاست پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ یہ ان کو پراپر کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کو۔ تو ایک ریزن یہ بھی تھی کہ خان صاحب اپنے بچوں کو سیاست میں اس لیے بھی نہیں لانا چاہ رہے تھے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا ننیال کا، وہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب کے لیے رکاوٹ بن سکتا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب کیوں مجبور ہوئے کہ وہ ان تمام تر چیزیں جن کے وہ خلاف تھے یا جو ان کے خدشات تھے، اس کے باوجود انہوں نے بچوں کو کہا کہ جی آ جاؤ پاکستان، آ کر میری رہائی کی تحریک چلاؤ۔ اب اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ خاندان کے اندر جو میری انفارمیشن ہے کہ مسلسل یہ بات زیر بحث رہی، بہنیں بھی جا کر ان سے ملاقات کر کے بات چیت کرتی رہیں، پارٹی کے اندر بھی لوگ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کے خاندان سے کوئی متحرک کو کوئی تحریک چلا۔ مخالف بھی تھے، جس طرح پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اپنا مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد، 28 جون کو اجلاس ہوا تھا، تو اس اجلاس میں جو پی ٹی آئی کے اندر اچھی خاصی لڑائی مار کٹائی ہوئی تھی، یعنی اختلافات۔ اس میں علی محمد خان صاحب نے کہا تھا کہ جی علیمہ خانم صاحبہ کیوں کس حیثیت میں پارٹی کی سیاست میں یا پارٹی کے معاملات میں ملوث ہو رہی ہیں، انوالو ہو رہی ہیں۔ مخالف بھی تھے، لیکن کئی ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے خاندان میں سے کوئی تگڑی طاقتور شخصیت جو ہے وہ سیاست میں ہے۔ خاندان کے اندر یہ ڈسکشن چلتا رہا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو ہے پھر ان کو آنا چاہیے۔ عمران خان صاحب خود مخالفت کرتے رہے، اس کی ریزنز میں نے آپ کو بتا دی، اور خان صاحب سمجھتے تھے کہ شاید آرام سے، آسانی سے ان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبھی وہ منصور علی شاہ صاحب کا انتظار کرتے رہے، کبھی وہ 9 مئی جیسے واردات کروا کے سمجھتے رہے کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی اور فوج کی کمان تبدیل ہو جائے گی تو دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے، کبھی وہ ٹرمپ پر انحصار کرتے رہے۔ تو ابھی جو عمران خان صاحب کا آخری حتمی فیصلہ ہے یا آخری کارڈ جو وہ کھیل رہے ہیں، اور آخری اس کے علاوہ اور عمران خان صاحب کے پاس کوئی شاید کارڈ نہ ہو، وہ جو کھیل رہے ہیں وہ کارڈ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل کی ملاقات اور
وہاں پر عمران خان صاحب کا ذکر آنا اور عمران خان صاحب کے ذکر کو ٹرمپ نے اگنور کر دینا ٹرمپ کا، اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرنا، اور پھر 9 مئی کے مقدمات اپنے منطقی انجام کی طرف جانا. تو عمران خان ویسے بھی تحریک تب چلاتے ہیں جب ان کے خلاف کوئی ان کے مقدمات جو ہے فائنل اسٹیج پر جا چکے ہوتے ہیں. القادر آپ دیکھ لیں، توشہ خانہ کے کیسز دیکھ لیں، عدت والا کیس دیکھ لیں. اب اٹھائیں گے نا ٹائم لائن، تو تحریکیں تب عمران خان صاحب نے شروع کی، یا زبردستی اپنی پارٹی کو کہا کہ تحریک چلائیں، جو کہ پارٹی موڈ میں نہیں ہوتی تھی، تب جب مقدمات منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے تھے. تو اب تو یہ تو زیادہ خطرناک سنگین مقدمات ہیں 9 مئی کے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی 5 اگست تک پیک پر لے جائیں تحریک کو. 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو، اور ممکن ہے کہ ان کے صاحبزادے 5 اگست سے پہلے آ جائیں، یا اپنا 5 اگست تک آ جائیں، یعنی 5 اگست کو آئیں، تحریک پیک پر ہو. لیکن میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے تمام اپنے تحفظات، خدشات اور اصولوں کے باوجود کیوں بیٹوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اگر آ کر یہاں تحریک چلائیں گے تو سوچا یہ جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور میرا بھی اپنا خیال ہے کہ حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے ساتھ، سلیمان کے ساتھ اور قاسم کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنا جس طرح پاکستان میں عام شہریوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے عام لوگوں کے ساتھ، عام رہنماؤں کے ساتھ، ایون علیمہ خانم وغیرہ کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. کیونکہ وہ برطانوی بھی ہیں، کیونکہ وہ جب پاکستان آئیں گے، فرض کر لیں کہ وہ پاکستان آتے ہیں، ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بہت بڑی خبر بن جائے گی عالمی لیول پر، بہت بڑی خبر بن جائے گی. جو عمران خان صاحب اب تک اپنے لیے عالمی سطح پر حاصل کرنا چاہتے تھے، جو کہ نہیں ہوا، کہ دنیا جو ہے وہ اپنا آواز اٹھائے عمران خان صاحب کے لیے کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. انہوں نے خط لکھے تمام عالمی اداروں کو، IMF کو خط لکھے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو خط لکھے، انہوں نے اقوام متحدہ کو چٹھیاں لکھ ماری، انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں لابنگ کی، امریکن کانگریس میں لابنگ کی، پیسہ لگایا، لیکن وہ جو چاہتے تھے عمران خان صاحب نہیں حاصل ہو سکا. تو اب اس چیز کا امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے جب پاکستان آئیں گے، اور اگر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی پاکستان آنے سے تو خبر بنے گی، اور اگر روکنے کی کوشش نہیں کی گئی اور وہ پاکستان میں آ کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی کل ہم لبرٹی آ رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہوں، تو لوگوں کو روکنے کے لیے اگر راستے بند کیے جائیں گے یا ان کو گھر پہ نظر بند کر دیا جائے گا زمان پارک میں یا کہیں، تو بھی بڑی خبر بن جائے گی. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے والد سے ملنے اڈیالہ جا رہے ہیں اور ان کو روکا گیا، تو بھی خبر بنے گی. جو حکمت عملی ان کی ہے وہ وہی ہے جو پہلے سے عمران خان صاحب کرتے آ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں دونوں، سلیمان اور قاسم، جو تحریک جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں گے، ایک آپشن وہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ پشاور سے ایک جلوس بنائیں گے، وہ جو علی امین گنڈا پور کرتے رہے، جو بشرا بی بی نے کیا، اسی طرح ایک جلوس پشاور، یعنی عمران خان صاحب نے 25 مئی کو کیا تھا کہ پشاور سے، کیونکہ وہاں ان کی حکومت ہے، وہاں پنجاب کی نسبت ان کو کم رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. علی امین گنڈا پور کی جو پولیس ہے وہ وہاں پر پی ٹی آئی کو اس طرح ایکٹیو نہیں ہونے دے گی، یہ بھی پتہ ہے، لیکن بہرحال اتنی سختیاں نہیں ہو سکیں گی جتنی پنجاب میں ہو سکتی ہیں. تو اگر وہاں تو پلاننگ یہ ہے، حکمت عملی ہے ان کی کہ KPK سے یہ نوجوان جو ہے وہ جلوس لے کر نکلیں گے اسلام آباد کی طرف. اگین اگر ان کو اٹک کے پاس روکا گیا، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، یا پھر اگر وہ ڈی چوک کی طرف آ کر دھرنا دینا چاہیں، وہاں ان کو روکا گیا، لاٹھی چارج ہوئے، ڈنڈے ہوئے، یا ان کو گرفتار کیا گیا، تو بڑی خبر بنے گی. وجہ یہ ہے کہ لابی موجود ہے گولڈسن فیملی کی، جو ان کے نواسے ہیں، تو وہ وہاں پر ایکٹیو ہو جائیں گے. BBC، CNN، مطلب ساری دنیا کا جو اسکائی نیوز، واشنگٹن ٹائم پوسٹ، سب تمام اپنا ٹیلی گراف، تمام اداروں میں، تمام اخبارات، تمام جرائد اور تمام ٹی وی چینلز پر سب سے بڑی خبر کے طور پر پاکستان سے اس کو لیا جائے گا. تو عمران خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہائپ کریٹ ہو، اور حکومت کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی حکومت اگر روکنے کی کوشش کرے گی تو یہ خبر بن جائے گی، اگر نہیں روکنے کی کوشش کرے گی تو تحریک چل پڑے گی. جو اب تک PTI تحریک نہیں چلا پا رہی تھی،
عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے اندر اگر تھوڑا سا بھی اپنے باپ سے الگ ہو کر کوئی سیاسی سوجھ بوجھ ہوئی یا کوئی حکمت عملی بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر تحریک وہ چلا سکتے ہیں، تحریک چل سکتی ہے دونوں صورتوں میں. یا تو ایشو انٹرنیشنلائز ہو جائے گا یا پھر تحریک چلے گی اور پھر وہ نکلیں گے، کبھی گجرانوالا، کبھی لالا موسیٰ، کبھی کھاریاں، کبھی جہلم، کبھی سرگودھا، کبھی فیصل آباد. تو وہ شہر شہر جا کر ایک مومنٹم بنا سکتے ہیں، ایک مومنٹم بلڈ ہو سکتا ہے. حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی واپسی کا، وہاں سے جب تھوڑا سا بمبو شمبو مارے فیل لیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چلنے دینی تحریک، چلنے ہی نہیں دینی. تو کیا یہ ممکن ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا ممکن ہے؟ کیونکہ وہ شہری تو ہیں پاکستانی، لیکن پاکستانی شہری کے ساتھ ساتھ جو ان کا ننیال ہے وہ بہرحال ایک تگڑا اپنا ایک فیملی ہے. تو اس سے حکومت بہرحال 100 بار سوچے گی ان کے ساتھ اسی طرح، یعنی اس طرح عمران خان کی بہنوں کو اٹھایا اڈیالہ سے، اٹھا کر آ کر چکری چھوڑ دیا. اگر اس طرح بھی کریں گے تو مسئلہ بنے گا. تو کافی ساری چیزیں، کافی سارے پرابلم حکومت کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے. یہ کارڈ عمران خان صاحب کا چل سکتا ہے اگر عمران خان صاحب اتاولے نہ ہوں تو. اگر جس طرح وہ ابھی تک کرتے رہے اس طرح نہ کریں تو عمران خان صاحب نے پہلی بار، میرا خیال ہے پہلی بار اپنی سیاست میں پہلی بار کوئی عمران خان صاحب نے اچھا کارڈ کھیلا ہے. جو کارڈ یعنی دونوں صورتوں میں کہ اگر وہ ان کو باہر بھیج بھی دیا جاتا ہے واپس تو بھی کامیاب، اور اگر یہاں نہیں بھیج دیا جاتا، پاکستان میں رہنے دیا جاتا ہے تو بھی ان کا یہ کارڈ کامیاب ہو جائے گا. اور میں نے جو اپنا لکھ کے رکھی ہوئی تھی چیزیں، اس میں اگلی چیز جو ہے کہ اب عمران خان صاحب کیونکہ انہوں نے کل اعلان کر دیا ہے ایک بار پھر کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو کہیں کہ تحریک چلائیں، تحریک میں جائیں. اگر کوئی تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پارٹی چھوڑ دے گھر چلا جائے، ورنہ میں باہر آ کر نکال دوں گا سب کو. باہر نہیں آئیں گے عمران خان صاحب نکالنے کے لیے، پہلے نکال دیں گے. کون کون جا سکتے ہیں؟ ٹاپ لیڈرشپ ظاہر ہے، مسئلہ تو ان کا ہے. فرض کر لیتے ہیں ہم عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم، پنجاب کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، کافی سارے لوگ، وہ سب ان میں صرف عمران خان صاحب ان کو برقرار رکھیں گے جو وکیل ہیں، کیونکہ وکیل ان کے کام کے وکلا سے وہ کام لیتے ہیں. وہ وکلا کو انہوں نے تحریک چلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا، انہوں نے مقدمات کو سیاسی رنگ دینے کے لیے رکھا ہوا تھا. تو ان میں سے پتہ نہیں کون جائے گا کون بچے گا، لیکن عمران خان صاحب اس طرف جا سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو پارٹی سے فارغ کریں گے اور پہلے ہی اعلانات ہوتے جائیں گے. جس طرح شیر افضل مروت کو آپ کو یاد ہوگا کس طرح عمران خان صاحب جیل کے اندر سے نکال دیا تھا. اس طرح چیزیں ہوں گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک اور چیز میں سوچ رہا تھا مسلسل کہ کیا چیز رہ گئی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اچانک نہیں ہوا. اس کے لیے مسلسل عمران خان کے صاحبزادے، عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ لابنگ کر رہے تھے برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی، اور یہ طے تھا کہ لابنگ کرنے کے بعد اور ایک وقت کے بعد یہ واپس آئیں گے. تو اس لیے اب وہ پہلے امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں سے پورا ایک بندوبست کر کے آئیں گے کہ اگر ہمارے خلاف، ظاہر برطانیہ میں تو برطانیہ تو ان کا اپنا گھر ہے، اگر ہمارے خلاف یا ہمیں کچھ ہو تو تاکہ پھر وہ معاملہ وہاں جو ان کے لابسٹ ہیں وہ معاملہ اٹھا لیں. وہ خود جا کر اس بار ملنے جا رہے ہیں لابسٹ کو. تو کھیل دلچسپ ہونے جا رہا ہے جی پاکستان کی سیاست کا. اور جو میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ سیاست ظاہر ممکنات کا کھیل ہوتی ہے، تو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے صاحبزادے آ کر اگر سیاست کریں گے تو پھر تو وہ کامیاب ہوں گے. لیکن اگر اپنے باپ کی ڈگر پر چلے، تصادم کی پالیسی اختیار کی، مسلس پاور استعمال کرنے کی کوشش کی، تو پھر شاید کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ برطانیہ کے شہری ہیں یا ان کا ننیال جو ہے وہ یہودی ہے. پھر شاید یہ کوئی نہ دیکھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.